حسن صاحب آپ سب کو موسم کی پہلی بارش مبارک ہو، بالآخر ہو ہی گئی کل. میں ایک دکان سے کچھ چیزیں، ہمارے پورے صوبے کو مبارک ہو، جہاں جہاں ہوئی ہے ان سب کو. میں کل ایک دکان سے اتنی خشک سردی، اتنی پھیکی گیلی سی گھٹیا سی دھوپ، اب مزہ آئے گا سردی کا. اسی بات کو میں کہنے لگا تھا کہ وہ کل دکان سے میں کچھ چیزیں لے رہا تو ایک بندہ کہتا ہے شکر ہے بارش ہو گئی، اب بیماریاں ختم ہو جائیں گی. دوسرا کہتا ہے کیوں، اب تو دوائیاں ڈگن گئی ہیں. وہ سمجھ رہا ہے یہ بارش کے قطرے نہیں، یہ پولیو کے قطرے گر رہے ہیں میرا خیال. لیکن جب بھی یہ سردی شروع ہوتی ہے نا، ایک عجیب مزے کا خیز سی کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے محکمہ سوئی گیس کی طرف سے کہ آپ ہیٹر نہ چلائیں، گرم کپڑوں سے سردی بھگائیں. میں اکثر ہی سوچتا ہوں کہ ان سارے محکمہ سوئی گیس کے افسران کو کمرے میں جمع کر کے رضائیاں دے دی جائیں، نہ وہاں بجلی ہو نہ وہاں پہ گیس کا کوئی ہیٹر ہو، پھر دیکھتے ہیں کیسے جو ہے نا سردی بھگاتے ہیں. جوکر صرف سوئی گیس میں تو نہیں ہے، آپ کے ہر محکمے. اچھا مجھے تو ایک اور بات، میں جب دیکھتا ہوں نا کھانا خزانہ ٹائپ کو اس طرح کی جن میں کھانے شانے، میں کہتا ہوں یار یہ شو جو پرفارم کر رہے ہیں، جو پروڈیوس کر رہا ہے، کیا سوچ کے کر رہا ہے؟ اس کو اندازہ ہے کہ اس ملک میں لوگوں کے پاس مطلب بیسکس جو ہیں، 11 چینلز ہیں جن پر کھانا بنانے کی چیزیں بتائی جاتی ہیں. یہ پرانز بنانے کے طریقے بتا رہے ہیں. اچھا حسن صاحب، لوگوں پرانز کے بنانے پاس کے دال افورڈ کرنے کے وسائل. اچھا حسن صاحب، مجھے ایک بات تو سمجھائیں کہ جس آدمی کو سورہ اخلاص نہیں آتی وہ کسی سے مخلص ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں جو نان مسلمز ہیں ان کو تو ظاہر ہے بالکل ہی نہیں آتی. جو مسلم اس کو تو آنی چاہیے. نہیں وہ چھوڑے نا، انسان وہ ان کے اندر کمٹمنٹ، لائلٹی، وفا، محنت، صفائی ستھرائی، اخلاص، سارے نارمز، اخلاص وغیرہ سارا کچھ موجود ہے. یہ کیا بات؟ آج 1 جنوری ہے، نئے سال کا پہلا دن ہے. میں نے تو اپنا نیو ایئر ریزولوشن جو ہے نا بنا لیا. میں نے اس سال کم از کم کوئی 12 موٹی تازی کتابیں پڑھنی ہیں. آپ کا کوئی ہے اس قسم کا نیو ایئر ریزولوشن؟ میرا چونکہ روٹین ہے، مجھے تو اور کام کوئی نہیں. اچھا، یا آپ کے پاس ادھر آ کے بیٹھ گئے، یا کبھی کوئی ادھر دوست یا کوئی اور بہت ضروری کام ہو، میرا تو سوائے کتابوں کے پڑھنے لکھنے کے علاوہ نیو ایئر ریزولوشن جیسی بدعت یہ ہمارے دور کی اختراع ہے. آپ کے زمانے میں نہیں کوئی بات نہیں. یہ ہارملیس چھوٹی چھوٹی ہارملیس قسم کی خوبصورتیاں ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں. میرا تہوار وغیرہ ہوتے ہیں اور اس میں کیا رکھا ہے؟ نیو ایئر پہ نیا سال مجھے تو ویسے عجیب لگتا ہے. مجھے تو لگتا ہے ایک اور سال زندگی سے نا. میرا شعر بھی ہے اس قسم کا کوئی؟ رستے پہ عمر کی میرا پاؤں پھسل گیا، ایک اور سال پھر میرے ہاتھوں نکل گیا. ایک اور سال پھر میرے ہاتھوں نکل گیا. ہمارے ہاتھوں سے تو بے شمار سال پھسل گئے. حسن صاحب آپ عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. ہمارے تو یہ ہو گیا. حسن صاحب آپ مسلسل شعر گوئی کیوں نہیں کرتے؟ افتخار عارف نے مجھے کوری بیاض بھیجی بڑی محبت کے ساتھ اور اس اپیل کے ساتھ کہ شاعری نہ چھوڑو. اچھا، اور یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا. افتخار عارف خود بلند پایا شاعر ہیں، لیکن میں پرسنلی یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کالم نگاری پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. اٹ از اے لیکچری. شاعری باری کر کے کیا کرنا ہے؟ علامہ اقبال کی شاعری نے کتنا ہم کو اور آپ کو انسان بنا دیا ہے. میری شاعری کچھ کرتا ہے. یہاں الہامی کتابیں لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. شاعری بیچاری تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. اچھا، 2-3 بڑی دلچسپ خبریں میں نے اس ہفتے پڑھی ہیں. ایک خبر یہ تھی کہ پاکستان میں 1 کروڑ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، اور پھر اس سے اگلے دن یہ خبر غلط پڑ رہی ہے. 1 کروڑ ہے جو بیچتے ہیں. یہ زیادہ ریئلسٹک بات ہے. بڑا یمک ہوگا جس نے کہا ہے کہ 1 کروڑ جو ہے وہ پیتے ہیں. 18 کروڑ کی آبادی میں اگر میں بتاؤں تو لوگوں کے دھوئیں نکل جائیں گے. نہیں، اس دن اس کے اگلے دن آپ نے اس کا فالو بھی پڑھا ہوگا کہ جو امیر طبقہ ہے وہ کون سی شراب پیتا ہے اور جو غریب لوگ ہیں بیچارے وہ کون سی پیتے ہیں. تو اس میں بھی وہی طبقاتی جو مسائل ہمارے ہوتے ہیں. جو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ گاؤں کی زندگی کا یہ معمول ہے. پھر آپ کشید کریں. بالکل. بر صغیر کی تاریخ پوری اٹھا کے دیکھ لیں. کیکر کی چھال اور سوم رس اسکاٹ لینڈ سے امپورٹ ہوتا تھا. سوم رس وہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ جہاں انسان ہے نا وہاں یہ جو بھی اسے کہہ لیں، آپ اچھا کہیں برا کہیں، یہ ہوگا تو یہ نہیں. بالکل. دیکھیں آپ اسپین میں جب مسلمان بنیادی طور پہ آپ کہہ لیں سپر پاور ہونے کا یا لیڈ کرنے کا، ٹھیک ہے نا، دنیا میں ایجوکیشن میں، آرٹس میں، فائن آرٹس میں، سائنسز میں بہت آگے جا رہے تھے. تو آپ کو پتا ہے دنیا کی بہترین الکوہل کہاں ملتی تھی؟ جیسے آج اسکاٹ لینڈ مشہور ہے، بالکل اسی طرح اسپین کا مشہور تھا. ایک بات اور ہے قابل غور کہ جی وہ پیتے ہیں امپورٹڈ جو ایلیٹ ہے. یہ میں نے بھی پڑھی ہے. جو مڈل کلاس ہے وہ یہاں کی لوکل بنی ہوئی، اور جو بیچارہ غریب طبقہ ہے وہ پیتے ہیں وہ تو دیسی ٹھرے پہ گزارا کرتا ہے. ٹنکچر، ٹھرا، دیسی وغیرہ. اچھا، اس میں آپ ظلم دیکھیں، وہ مر جائیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے،
زہریلی شراب پینے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ تھوک کے حساب سے اویلیبل ہے. سب کو پتا ہے کہ کتنے % لوگ جو ہیں وہ یہ شغل کرتے ہیں, کم یا زیادہ. منافقت کی انتہا یہ ہے کہ خوش ہیں آنکھیں بند کر کے کہ بند ہے, حالانکہ بند نہیں ہے, ریونیو نہیں مل رہا. اچھا, یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ لوگ الٹی سیدھی بنا کے پیتے ہیں, پوری برات پھڑک جاتی ہے, لوگ اندھے ہو جاتے ہیں. لیکن منافقت جو ہے چونکہ اس کی تسکین ہو رہی ہے کہ جی ہم نے ویسے بند کی ہوئی ہے, یعنی سارا گند نا گھر کا چارپائی کے نیچے گھسیڑ کے اوپر چٹی چادر, دس از واٹ وی آر. اچھا دلچسپ بات ہے, اس پہ پروب کریں, اس پہ باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے کہ جہاں انسان ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا, گناہ بھی ہوگا. ایک چھوٹی اور بات, جنوبی کوریا میں ایک بڑا زبردست کام ہوا ہے. 30 روبوٹس انہوں نے بنائے ہیں جو بچوں کو تعلیمی اداروں میں انگریزی پڑھاتے ہیں. ہمیں بنانے چاہیے جو عربی پڑھائیں. چلے بات پوری سن لیں. وہ 30 روبوٹ انگریزی پڑھاتے ہیں, اور وہ روبوٹ جو ہے وہ گھوم پھر کر بچوں سے کلاس میں باتیں کرتا ہے, ان کو کتاب پڑھ کر سناتا ہے, اور میوزک پر ڈانس وانس بھی کر کے دکھاتا ہے بچوں کو. اور اتنا سکسیسفل یہ تجربہ ہے کہ وہ اس کو باقی ملک میں بھی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں حیران رہ گیا یہ خبر پڑھ کے, اور کتنے $1 ملین کا ان کا یہ پروجیکٹ تھا جو کامیاب ہونے جا رہا ہے. اب ہم یہاں پہ میرا خیال ہے اب اگلے پتہ نہیں کتنے 100 سال تک شاید یہ نہیں سوچ سکتے. ہمارے یہاں تو یہی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ نصاب یکساں ہوگا نہیں ہوگا. اچھا 2010 کی میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ ایجادات جو ٹاپ 10 قسم کی ایجادات تھیں. ایک بڑی زبردست جو لانچ ہوئی اس سال ہی, وہ آئی پیڈ تھا. اس کی تقریباً 80 لاکھ تعداد میں وہ جو ہے نا, کیا چیز ہے آئی پیڈ. مجھے نہیں. یہ ایک ہاتھ کے برابر آپ سمجھ لیں, آپ کے پاس کمپیوٹر ہے جس میں آپ دنیا جہان کا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا ہم بڑے ویسے ڈھیٹ ہیں, ہم ہر نئی چیز کے بڑی تیزی سے عادی ہو کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن کبھی رک کے ٹھٹک کے سوچتے نہیں کہ یہ زندہ معجزے ہیں. ان سے آج بڑا سے معجزہ 100-150 سال پہلے انسان ان چیزوں پہ کہانیاں لکھا کرتا تھا, ان کے خواب دیکھا کرتا. ایگزیکٹلی. اچھا ایک بڑی کمال ایجاد اور امریکن سائنٹسٹ نے کی, جو سانس لینے میں آسانی پیدا کرنے والا آلہ ہوتا ہے, آلہ تنفس اس کو کہتے ہیں, وہ بڑا مہنگا آتا تھا, پتہ نہیں کتنے $1000 کا ہسپتالوں میں ہوتا تھا, اور بہت سارے غریبوں کی پہنچ میں وہ نہیں ہوتا تھا. اس نے ایک اس کا ماڈیفائڈ ورژن کہہ لیں آپ ایجاد کیا جو بہت سستا ہے, مطلب اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ $10-20 ہوگی. یعنی اس نے کروڑوں غریب لوگوں کی زندگیاں بچانے کا اس سائنٹسٹ نے یہ کردار ادا کیا ہے. سبحان اللہ, یہ جنتی لوگ ہیں جو اس کی مخلوق کے بارے میں. اور دیکھیں بات سنیں, یہ کیسی کمال کی بات ہے کہ اربہا انسان آئندہ ابد تک کے لیے, جب تک لیکن یہ مسلمان نہیں تو جنت میں کیسے جائے گا, ذرا یہ تو بتائیں. مسلمان تو ہے نہیں جنت میں, مسلمان یہ ملا کا تھیسس ہوگا, میرا نہیں ہے. اچھا میں تو اس کی مخلوق کے لیے جس نے اچھا کیا ہے نا, کروڑوں غریب لوگوں کی تو زندگی خالق اس پہ رحم کرے گا. میرے تو یہ ایمان کا حصہ ہے, کوئی اور مانتا ہے نہیں مانتا, مجھے کو فتویٰ جاری کر دے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, آئی ڈونٹ کیئر. جب بنی نوع انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اس کے سکھ سکون آرام کے لیے, راحت کے لیے, زندگی کے لیے کوئی بندہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے, تو وہ کھربوں انسان, کیونکہ آج تو نہیں, وہ تو 100 سال بعد بھی استعمال ہونا ہے. بجلی ہے نا, کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, کھربا لوگ اس سے فیض یاب ہو چکے ہیں, کھربا مزید ہوں گے. اور جب تک یہ دنیا قائم ہے, اور کبھی اب غور کریں کہ بجلی کی ایک ایجاد نے, صرف الیکٹریسٹی نے دنیا کا چہرہ کس طرح تبدیل کیا ہے, اور کیا کیا کچھ اس کے پیچھے آیا ہے. تو بندہ سبحان اللہ, وہ جو ادم صاحب کا ایک مصرع ہے, وہ کہتا ہے اس ملا ٹائپ کوئی بیان کر کے نا خوبصورتی, تو اس کو کہتا ہے یہ جہنم میں جانے والی ہیں, آپ کی منطقیں نرالی. سو یہ جو سائنٹسٹ ہیں بنی نوع انسان کے, یہ صحیح موسن ہے. پرویز مشرف صاحب نے ایک انٹرویو دیا, اور ان سے پوچھا گیا جی آپ یہ اگر کوئی کمیشن بنا بگٹی کے قتل کا یا بے نظیر کی اسیسینیشن کا, تو کیا آپ اس کے سامنے پیش ہوں گے؟ تو مشرف صاحب نے کہا نہیں, میں ایسے کسی کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوں گا. میں چونکہ قانون جانتا نہیں ہوں, میں نہیں سمجھتا ان کے مستثنیات جسے کہتے ہیں ہاں کیا ہیں, فارمر پریزیڈنٹ کیا صورتحال ہے, میں تو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. کالم ایاز امیر صاحب کا بڑا, ان کے کالم میں جو ٹیل پیس ہوتا ہے وہ عموماً پورے کالم پر بھاری ہوتا ہے. اس دفعہ بھی جو ان کا کالم چھپا, السلام علیکم کامران صاحب, کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ گڈ ٹو سی یو. انہیں نہیں ہوا, ہم اچھے کالموں کی اچھے کالم کی بات کر رہے ہیں سر. ہم آپ ٹھیک ہو؟ ففتھ کالمسٹ کی بات السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کامران صاحب آپ کے آنے سے پہلے ہم ایاز امیر صاحب کے کالم کی بات کر رہے تھے کہ اس دفعہ ان کا جو ٹیل پیس تھا وہ یہ تھا کہ جس طریقے سے شاہ زین بگٹی کو گرفتار کیا گیا نا گردن سے پکڑ کر, تو بلوچستان کے معروضی حالات میں
وہ ایسے ہی تھا جیسے چیف جسٹس کو گردن سے پکڑ کر کھینچا گیا تھا. یہی لکھا تھا اتنا ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں جو پاکستان کے ساتھ بھی جو بلوچ لیڈرشپ ہے، طلال بگٹی ان کے جو والد ہیں وہ پنجاب پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی آپ ایسے یعنی ٹھڈے اور دھکے مار کے اور یہاں سے پکڑے گردن سے باتیں کرنے والی، وہ بندہ کون تھا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کس نے پکڑا تھا شاہزین بگٹی کو یہاں سے؟ کیوں؟ ہر طرف آپ کے نہیں، ہر طرف ایف سی والے تھے نا. کون سے ایک ایف سی والے تھے اور 4 اس کے بندے تھے کہ آپ نے یہاں سے پکڑا تھا اس کو؟ کون سا مرغا ہے کہ آپ نے یہاں سے اوپر سے اس سے بھی زیادہ ضروری بات ہے کہ آج تک چیف جسٹس کا پتہ کریں گے کون تھا وہ بدتمیز. وہ تھا ایک انسپیکٹر، وہ تحقیقات میں انسپیکٹر بھی نہیں، ہیڈ کانسٹیبل آج تک کہیں نظر آتا پھر رہا ہوگا. چیف جسٹس کو تو خیر انہوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کو زیب نہیں دیتا، لیکن لوگوں کو پکڑنا چاہیے. کیا ضرورت تھی اس کی کہ ایسے بالوں سے پکڑ کے ان کو اندر؟ لیکن کامران صاحب یہ جو گرفتاری ہوئی ہے سچ، وہ تو ایز پر لا نہیں ہوئی. اگر وہ اسلحہ لا بھی رہے تھے تو پکڑنا نہ پکڑنا اپنے اسلحے کی آپ بات کر رہے ہیں، کون سا اسلحہ؟ میں رہتا ہوں واہ گاؤں میں. واہ گاؤں ہے پاکستان آرڈننس فیکٹری سے 1.5 میل دور. جو فائرنگ وہاں ہر رات ہوتی ہے میرے گھر کے ود ان مائی ہیئرنگ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ بلوچستان کہاں؟ اس میں تو ساروں کے پاس اسلحہ ہے. فرنٹیر میں ساروں کے پاس نہیں ہے. اسلم خٹک جب، اور یہ بات ہسٹوریکل ہے، وی مسٹ ناٹ فرگیٹ ہسٹری. اسلم خٹک جب ضیاء الحق کے تھے انٹیریئر منسٹر، انہوں نے اس وقت کہا تھا 500,000 weapons are in the wrong hands. 500,000 weapons ضیاء الحق کے ٹائم کے. تو آج اس کو پکڑ رہے ہیں جو ٹرائبل چیفٹن کا بیٹا ہے، جن کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، جس کا اپنا دادا مارا گیا اتنے بھیانک طریقے سے. یہ تو بالکل ایک سراسر غلط بات ہے. اور اس میں میرا تو نہیں خیال کہ جو سول گورنمنٹ ہے اس کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے. یہ جو ہمارا ڈیپ سٹیٹ جسے میں کہتا ہوں، جو ڈیپ سٹیٹ، یہ اس کا ہاتھ ہے اس میں. اور یہ اگین وہی کر رہے ہیں جو پہلے گند کیا ہے انہوں نے. آپ کہنے سے پہلے ایک اور بات بھی میں نے حسن صاحب سے بھی پوچھی تھی کہ جب پرویز مشرف صاحب سے ریسنٹلی پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ بگٹی کے قتل میں یا بے نظیر صاحبہ کی اسیسینیشن کے اگر کوئی کمیشن بنتا ہے تو کیا وہ پیش ہوں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس کمیشن میں پیش نہیں ہوں گا. کیا وہ ابو دی لا ہیں؟ جو ڈیپ سٹیٹ کے جو جرنیل ہے نا جی، وہ ابو دی لا ہے. لیٹس اسپیک پلینلی. آپ کو یاد ہوگا جب فضل حق، جنرل فضل حق جو ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا فرنٹر کا، پھر گورنر رہا، چیف منسٹر رہا، اس کو جب وہ اریسٹ ہوا ایک ڈی ایس پی کے ہاتھوں، تو اس نے ڈی ایس پی کو چپیڑ ماری اور ڈی ایس پی نے واپس اس کو چپیڑ ماری. اور اس کی اینک ایسے تھی اس کے منہ کے اوپر، ایک لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ. ایک وہ دیکھ لیں. دوسرا آپ بھٹو صاحب، خیر بھٹو تو نام بہت بڑا تھا، اس فضل حق کے ساتھ تو نام لینا ہی غلط ہے. لیکن اور میں نے لکھا ہے یہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کو جب ایک دن مولوی مشتاق نے کہا کہ اس کو کرسی نہ دینا جب یہ کوٹ لکھپت سے آتا ہے اپیئر ہونے، اس نے کہا جی میں بیٹھوں گا نہیں گاڑی میں جب تو کرسی دی آئے گی. کرسی آئی تو وہ بیٹھا 1 گھنٹہ لیٹ. ناٹ اونلی دیٹ، جب کورٹ میں آیا تو مشتاق نے اسے کچھ کہا، مولوی مشتاق نے کچھ کہا، بھٹو نے کہا ڈونٹ اسپیک ٹو می لائک دیٹ، پلیز ڈونٹ اسپیک ٹو می لائک دیٹ، آئی ہیو بین پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر. اس نے کہا تم قاتل ہو اور میں تمہیں کوڑے لگواؤں گا جیل میں اگر تم نے بکواس بند نہ کی. ریموو ہز چیئر. بھٹو کی کرسی اٹھا دی گئی. اس نے کھڑا ہو کے اس نے سچ سنی اپنے خلاف. یہ بات نہ کریں آپ، معاف کرنا. یہ جو جرنیل ہیں بالکل اوپر ہے. یہ پیچھے کیا ہوا تھا اس پہ، یہ این ایچ اے والا جو تھا، جو سیولین این ایچ اے کا چیئرمین تھا چودھری الطاف، اس کو ہتکڑی لگی، جیل لے گیا. جو میں جیل تھا بھاگ گیا وہاں سے. تو دے آر ابو دی لا میری جان، دے آر ابو دی لا. اس ملک کی جو ایلیٹ ہے ٹوٹل، اس کا ٹوٹل رویہ یہ ہے، جن کی ذاتی جیلیں ہیں، ذاتی عقوبت خانے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور وہ اس ملک کے وسائل کے ساتھ دن رات مرضی سے کھلواڑ کر رہے ہیں. وہ اور بات ہے، وہ اور بات نہیں ہے. ابو دی لا ہے تو کر رہے ہیں. ابو دی لا ہے، پر میرا مطلب ہے ادروائز آپ مجھے مرغی چوری کر کے دکھائیں. comparatively who is more above the law. سن صاحب پلیز ٹھیک ہے، that is different. that is not different. more اور less کی بات نہیں ہو رہی. نہیں، more کی بات ہے. it is the question of grays, which is a dark gray, which is black, which is white. above the law تو above the law ہے، وہ more اور less کی بات نہیں ہے. there are grades. you tell me کوئی ایک جرنیل جیل گیا ہے؟ بتا دو. بالکل. وہ منصور الحق وغیرہ گئے ہیں. ایڈمرل تھا نیوی کا، میں جرنیل کی بات کی ہے. پلیز ڈونٹ ڈو دس. ایک گیا نا ایڈمرل. How many politicians have gone to jail? How many generals have been hanged? Please tell me. Please don't do this.
ایک گیا نا ایڈمرل. How many politicians have gone to jail? How many generals have been hanged? Please tell me. ان کی پرفارمنس میں فرق ہوگا. یہ ننگے چٹے دن دہاڑے یہ ڈاکے ڈالتے ہیں, کیونکہ وہ شاید اس طرح نہیں کرتے ہوں گے. جرنیل نہیں ڈالتے. جو یہ NLC کا اسکینڈل تھا, کیا ہوا اس کا؟ جیسے چودھری نثار نے نیشنل اسمبلی میں لے کے آیا, آرمی چیف نے کہا جی ہم خود کریں گے اس کی 2.5 ارب روپے واز ٹیکن آن ٹو دا اسٹاک مارکیٹ اینڈ لاسٹ. کسی نے چون کیے. آپ کے وہ جو اے ویکس ہیں صاحب کے, بے نظیر کے ٹائم میں 14-15 سال ہو گئے اس بات کو, $560 ملین کے لے رہے تھے. مشرف کے ٹائم میں وہی چیز $1.3 بلین میں لی ہے. کسی نے پوچھا ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایک بات بتائیں مجھے کہ یہ whose failure is this? It is the failure of the state of Pakistan. No. The state of Pakistan which has been... failure of the politicians. Not at all. Absolutely wrong. یہ دیکھیں بات سنیں, بات تو دیکھیں, فوج تو کامران شفیع وہی فوج ہے جس نے انڈیا میں تو کچھ اس طرح نہیں کیا جیسے انہوں نے پاکستان میں. اس کی وجہ یہ انڈیا میں فوج ٹیک اوور کبھی نہیں کیا نا, نہیں گھٹیا انڈیا میں پرفارمنس ہی ایسی. انڈیا میں I'm sorry, انڈیا میں فوج نے کبھی ٹیک اوور نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ میں بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ شروع میں ہی نہرو اور پٹیل میں ان کو سکھا دیا تھا. انہوں نے بلایا, پٹیل نے نہیں سکھایا, ان کو بلایا میٹنگ کے لیے, 2 گھنٹے بعد باہر انتظار کرایا, ٹھنڈے ٹھار ہو کے اندر آئے. ٹھیک ہے. یہاں تو آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہاں بھی تھے نا پہلے پولیٹیشین, سیویلینز ہی تھے نا. آئی ایم سوری, وہ کیا کر رہے تھے؟ واز ناٹ اے سیویلین. وہ کیا کر رہے تھے؟ غلام محمد واز ناٹ اے سیویلین. غلام محمد واز اے بیوروکریٹ. ایوب خان کے ان کے بارے میں ریمارکس ہیں when he was in uniform, اور ابھی وہ پالیٹکس میں نہیں آیا تھا. اس کو ڈیفینس کا منسٹر بنانے والے کون تھے؟ گورنر جنرل تھا نا وہ, بیوروکریٹ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, نان فوجی تھے نا. تو کہہ رہا ہوں پولیٹیشین تو نہیں تھے نا, پولیٹیشین لوگ تو نہیں تھے. غلام محمد running the country. When did غلام محمد get elected? Never. اگر کوئی سول سرونٹس آئے بیچ میں انہوں نے گند گھولا, وہ بھی پولیٹیشین کا فیلئر تھا. یہ جاگیردار تھے, یہ اس قابل ہی نہیں تھے. نہیں, میرا آپ سے سوال یہ ہے, موٹے بیٹوں والے انہوں نے تو یہ سوچ کے شہر اجاڑ دیے کہ یہاں ہمارا ووٹ بینک اکٹھا ہو جائے ایک جگہ پہ. میری فوج نے نہیں کیا, فوج نے لوٹے نہیں بنائے, ضیاء الحق لوٹے نہیں بنائے. سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے, میں ایگری, لیکن اکیلا فوج نہیں, صرف جرنیل نہیں. فوج has ruled the country for more time than the civilians. The responsibility is more on them. Politicians اگر ہے, civilians بالکل بھی نہیں. یہ بے ایمان تھے, نالائق تھے. چوٹ کر بلیم کرنا ہے تو یہ ہاتھ کی 5 انگلیوں کو کریں اور ایک جیسا کریں. دیکھیں, رائٹ اور مور والی بات نہیں ہے. Then don't blame the politicians more. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اصل میں پولیٹیشین ہی پولیٹیشین کو بلیم کرتے ہیں, فوجی کو نہیں کرتا. مجھے اب جو ہے نا, یہ بات میں تھانے دار صاحب نے پوائنٹ ہی میرا یہ ہے, سیدھی بات ہے. جتنے کپڑے پولیٹیشین ایک دوسرے کے اتارتے ہیں, جرنیل تو کبھی اس طرح نہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہیو. یہ فوجی بھی ہمارے ہی بھائی ہیں, یہ نہیں کہ باہر سے آئے. میرا کزن ہوگا جو فوج کا لیفٹیننٹ جنرل ہے, میرا نیفیو ہوگا جو کہ آج لڑ رہا ہے فاٹا, وہ نہیں بات. میں تو کہہ رہا ہوں, یہ جب فوج کی ہم بات کرتے ہیں, ہمیشہ آپ جو فیو گریڈی جنرل ان کی بات کی نا خود ہی. ایک سیکنڈ, ہم نے بہت سارا ایک طرح سے ون سائڈڈ ویو لے لیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو سوات ہے وہاں پہ ایک سکسیس سٹوری ہے جس پر ہمیں پراؤڈ بھی فیل کرنا چاہیے. وہاں پہ ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ بحال نہیں تھی, جو پاکستان آرمی نے اس کو ایک ریسٹور کی. نہیں, آپ سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پہلے اگر سکسیسفل ہے تو ہماری, میں وہی تو ابھی پہلے عرض کی تھی نا, میں بھی تو فوج میں 11 سال میں نے بھی تو نوکری کیا نا. آئی ہیو آلریڈی not once but twice offered my services to my own battalion anytime they want me. تو میرے ساتھ let nobody speak to me from a higher pedestal. میں تو ہے ان سے ہوں. میں عرض میری یہ ہے کرنے کہ جس ادارے کا کام ہے وہ کرے. ٹھیک, اگر فوج کا کام ہے کہ وہ ٹرین کرے اپنے آپ کو, آپ اس کو پھر بات کو اس طرح کہیں کہ یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے, انکروچ کرنا, پرائے چھابے میں ہاتھ ڈالنا, یہ ہر بندہ کر رہا ہے. یار سویلینز کو تو ٹھڈے آگے سے پڑتے ہیں, بات کیا کر رہے ہو؟ یہ تو میں کہتا ہوں نا کہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے, ان کے ہاتھ میں وہ یہ ٹھڈے ماریں گے. تھینک یو ویری مچ. کیا بات ہے, میری پھر بات کر رہے ہو تو مزاج کی ہے, وہی کہہ رہا ہوں رویے کی بات ہے. نہ کریں, وہ نہ کریں نا, یہ آپس میں رہے. ابھی دیکھیں کیا حق پہنچتا ہے ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ کہنے کا ہے کہ جی زرداری برا ہے لیکن نواز شریف اس سے بھی زیادہ برا ہے؟ کوئی حق پہنچتا ہے؟ اور امریکن ایمبیسڈر کو جا کے وہ کہہ رہا ہے. اللہ کا واسطہ ہے یار, اصل میں تمہیں نہیں, میں تو میرا مطلب خدا کا واسطہ ہے. نہیں, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. بات یہ ہے تم چیف آرمی اسٹاف ہو, میرا دوست ہے, ہم نے نوکری اکٹھی کی ہوئی ہے, شاید میں نے پڑھایا بھی ہو جنرل کیانی کو ابھی تک. اچھا بھائی یہ کوئی بات ہے کرنے والی یار, اللہ کا یار خدا کا خوف کرو. لیکن
یہاں آنکھیں نکالتے ہیں کامران صاحب آپ نے, میں نے جیسے عرض کیا نا کہ آپ نے ایک ون سائڈڈ جو پکچر دی ہے, سوات والی سکسیس سٹوری بھی تو ڈسکس کریں نا, کیا وہ سکسیس سٹوری نہیں تھی؟ تو میرے بھی آسان کر دیا نہیں آسان نہیں کیا, لیکن ہم ایک پرائڈ کو فیل کرتے ہیں یار. میں تو جب کہہ رہا ہوں میں ہوں ان سے, میں نے خود نوکری کی ہے, ابھی جو ریویلی کی آواز آتی ہے مجھے آنسو آتا ہے. میں obviously میں کہہ رہا ہوں سارے ٹھیک ہے یار, لیکن یہ کہہ دینا کہ سواد میں کام کر دیا therefore سو اچھا کیا ملکہ بول کے. ہاں exactly, in fact this was their job. Why should they not do it? اصل دیکھیں بات سنیں, میں ان کے ساتھ کر رہا تھا نا, کامران کے ساتھ, وہ اختلاف تو ایسا ہو نہیں سکتا اس بات پہ جو کہہ رہے ہیں. وہ تو بالکل دیکھنے کا صرف انداز مختلف. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں, وہ ہمارا قومی کردار ہے, اور اگر وہ برے ہیں تو پولیٹیشین ان سے بھی زیادہ برے ہیں. بھٹو صاحب کی مثال دے رہے تھے, بھٹو صاحب نے اغوا کیا چیف آف دی آرمی سٹاف کو, ٹھیک ہے, گل حسن کو سینٹر میں بٹھا کے اس کی پسلی میں گھسایا ہوا پسٹل. اس وقت قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو اپنی معراج پہ تھے, پیک پہ تھے, اور وہ اپنے اس نشے میں تھے. سو جس کا جتنا زور چلتا ہے. لیٹس کریکٹ ہسٹری ہیئر اینڈ ناؤ. بات یہ ہے جب پولیس اسٹرائک پہ گئی تو لیفٹیننٹ جنرل گل حسن وہ چیف آف آرمی سٹاف, فل جنرل نہیں بنے تھے. کھر کو بھٹو نے کہا کہ یہ ہوگا, کھر نے کہا میں ہینڈل کر لوں گا, اب میرے پہ رہنے دیں. کھر called the chief governor of Punjab, called the chief of army staff 3 times in one day. He refused to come to the phone. Let me please, نہیں سیک کریں نا, I beg you, let me سیک کریں. Can I please, this had happened after 13 years of military rule. یاد کریں نا آپ, 10.5 سال وہ decade of development ایوب خان کا, اس کے بعد whatever decade I call it, but anyway اس کے بعد 3 سال یحییٰ خان صاحب کے 13 سال کے بعد یہ ہو رہا ہے. اور کیا طریقہ تھا نکالنے کا اس کو؟ نواز شریف نے کوشش کی تھی. دیکھیں نا, سبحان اللہ, پھر آپ ادھر ہی آ گئے. اور کیا طریقہ, پچھلے دروازے سے اس کو ڈیزائن, گاڑی میں بیٹھو, ایک طرف کھر بیٹھا ہے, ایک طرف مصطفیٰ جتوئی مرحوم, اور who was driving مجھے اب یہ یاد نہیں. Khan himself drove. ہاں, Khan himself drove. دو بندوں نے گن پوائنٹ پہ got here in 2.5 hours with him and Rahim Khan. ایک دو جگہ پہ پبلک وغیرہ تھی تو نکالو. یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بات سنیں, جس کی دم پہ پاؤں اگر آپ وہ اسی طرح نہیں. حسن صاحب یہ بتائیں نا, دوسرا طریقہ کیا تھا نکالنے کا؟ کوئی دوسرا طریقہ تو نواز شریف نے آزمایا اور وہ پھر جو بیک فائر کیا وہ بھی آپ کو پتا ہے کیا طریقہ تھا. یار بات سنو, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, طریقہ شریکہ تو میں تو خیر میرا تو تھیسس ہے پرانا. میں میکرو لیول پہ جب بات کرتا ہوں کہ دیکھیں, خالد بن ولید کے پاس جب جاتا ہے ایک سویلین, کوئی فوج نہیں, کوئی تلوار نہیں, اسی کا صفا اتار کے ہاتھ باندھتا ہے, اتنا بڑا چیف. سن لے, وہ کہتا ہے خالد بن ولید کا, یار بات سن لینا آپ. موسیٰ بن نصیر کے ساتھ کیا ہوا؟ محمد بن قاسم یہاں اس نے بغاوت نہیں کی, خلیفہ کے بندے آئے, پہلے ختم کرے نا, اس کے ساتھ ہوا کیا؟ میں وہی بات سنے نا, جب تک تو جرنیل اس طرح بیہیو کرتے رہے, یعنی اتھارٹی سویلین گورنمنٹ کی تسلیم کرتے رہے, آپ کے معاملات ٹھیک چلتے رہے. جب آپ کے اندر یہ کلچر آیا کہ آپ نے گن پوائنٹ پہ, یعنی ڈنڈا, لاجک نہیں, عقل نہیں, آئین نہیں, ڈانگ چلے گی, جس کے ہاتھ میں سوٹا ہوگا. خالد بن ولید پہ واپس جاؤ, اس پہ واپس جاؤ, اس کے ساتھ ہوا کیا, کس کو سیا گیا بش کے اندر, یہ بتائیے. محمد بن قاسم کی مثال دی ہے میں نے. تھینک یو. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, کر رہے ہو کہ اس نے سبمٹ نہیں کیا تو اس کے ساتھ ہوا نا. اس نے امیڈیٹلی سرنڈر. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ یار یہ تو بیسک ہسٹری نا. اس نے بالکل کنٹیسٹ نہیں کیا, اس نے سرنڈر کیا, اس کو ایز پنشمنٹ, اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. تھینک یو. ٹھیک ہے, اس کو ایز پنشمنٹ سی کے, حالانکہ وہ بغاوت کرتا تو بہتر تھا. کہنے کہ میں اور بات کر رہا ہوں یار, میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کی جرنیل شاہی نے سویلینز کی اتھارٹی کو تسلیم کیا, وہ چاہے طارق بن زیاد ہو, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, وہ موسیٰ بن نصیر ہو, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, خالد بن ولید فلانا, انہوں نے تسلیم کیا, کوئی گند نہیں پڑا, معاملات ٹھیک چلتے رہے. ہمیشہ پہلے ایک وہ ہوتا تھا, ایک فگ لیف کہتے ہیں, فگ لیف کے جی پورا بندہ اگر کپڑے نہیں بھی ہیں تو فگ لیف پہن لو تاکہ یو کین ہائیڈ یور. پہلے فگ لیف ایک تھی کہ جی آئی ایس آئی چیف کو پرائم منسٹر صاحب اپوائنٹ کرتے ہیں. میں تو کب سے یہ کہہ رہا ہوں, ابھی سے نہیں 20 سال سے, ارے یار کس قسم کی اپوائنٹمنٹ ہے جب صرف 3 نام جاتے ہیں, وہ بھی سارے فوج کے جنرل, اس میں سے ایک نام پرائم منسٹر پرابلی ٹک
Who is this man? He is a Lieutenant General, somebody or the other. Who reports directly to the Chief of Army Staff? Whoever is the Chief of Army Staff. تو اس کے لیے کوئی ایسا رولز آف بزنس وغیرہ کو قانون قاعدہ یار مجھے کوئی دکھائے نا, نہیں ہے نا, وہ تو پرائم منسٹر کرتا ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ ایک منٹ کامران صاحب, ایک منٹ, یہاں ان کی بات ویسے ٹھیک ہے, پرائم منسٹر کو چاہیے کہ پھر وہ کرے. یار ویک ہے گورنمنٹ کرے نا, تو پھر آپ اور میں ان کے پیچھے ہوں گے تو پھر نا اگر آپ ایسے آپ نے کرتوت نہیں, ان کے کرتوت ان کے اچھے ہوں گے. یار تھوڑا سا نا دیکھیں, آپ یہ بات ٹھیک کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ یہ کرے, لیکن یہ جو ان کے بہتر والی جو ایک ہے ان کے کون سے بہتر ہے کرتوت, آپ لوگوں کو ڈسپیئر کر رہے ہیں. قانونی پاور اپنی پاورز ایکسرسائز نہیں کر رہا, تو یہ میرا قصور ہے کیونکہ آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. آپ تو یہاں بیٹھے کہہ رہے ہو جرنیل بہتر ہے اور جو فوجی جو پولیٹیشین وہ غلط ہے. آپ یہی کہہ رہے ہو نا, ان کی پرفارمنس, لیکن کم از کم قانونی بہتر ہے. کارگل بھی اچھے کے بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا کارگل بھی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. فوج کی کارگل بھی اچھی پرفارمنس نہیں تھی, پھر بنگلہ دیش میں بھی نہیں تھی, پھر یہ کیا بات ہوئی؟ پھر کون سی اچھی پرفارمنس ہوتی؟ شہاب نامہ میں کون میری پگڑ پہن کے یہ بیٹھے تھے پولیٹیشنز, امریکن ایڈ میں کوئی سینیٹری وغیرہ کا سامان آیا ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں حصہ دے دو, تو یہ سارے پگڑیوں والے, مونچھوں والے, پیٹوں والے یہ مذاق اڑاتے رہے بنگالیوں کا اور کہتے رہے کہ رفع حاجت کے لیے تمہارے لیے کیلوں کی گاچھ کافی ہے, تم نے کیا کرنا ہے سینیٹری کا سامان. یہ مینٹالٹی تھی جس نے بنگلہ دیش بنایا. کس نے کہا یہ ہار ہوا کون؟ فوج. فوج نے خری کاٹی. ذہنیت کن کی تھی؟ ان کی. ملٹری ڈیبیکل تھا نا آخر تو اس پاکستان. یہ بہت لمبی آرگیومنٹ ہے یار, میں سمجھ گیا آپ کی بات. بیسک ذہنیت کن لوگوں کی تھی؟ بنگالیز کے بارے میں حقارت کا یہ رویہ کس کا تھا؟ وہاں کوئی فوجی نہیں تھا. کیبنٹ میٹنگ تھی, قدرت اللہ شہاب موجود تھے, یہ انہی کے شہاب نامے میں یہ تفصیل واقعہ موجود ہے, اور قدرت اللہ شہاب یہ واقعہ لکھنے کے بعد اس کو کنکلوڈ اس جملے پہ کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش اسی دن ہی بنا. یو شہاب وہی ہے نا جنہوں نے ایوب خان کو کہا تھا کہ جی آپ کے جو بیٹے ہیں بڑے غور ایوب صاحب, he has suddenly turned into a very good businessman. وہی ہے نا جب ایوب خان نے کہا I didn't know the boy had it in him, I didn't know the boy had it in him. ارے جب جنرل موٹرز کی آپ نے ان پہ پریشر ڈال کے ان کو دے دی ایجنسی, تو انہوں نے صرف کیو شہاب کی بات نہ کرو. اس کا کیا تعلق؟ میں کر رہا ہوں, کسی کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. کر رہا ہوں شہاب کسی کا نام نہیں لے رہا, وہ ایز اے سیکرٹری جو ایک واقعہ دیکھ رہا ہے وہ بیان کر رہا ہے. یہ وہی ہے جو سے یہ کہا تھا. سو دین لیٹس ناٹ, یہ عجیب و غریب بات ہے. کل آپ کسی اور کے بارے میں کہ وہ تو پیتا تھا, یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے ایک سرٹن ایکٹ کی بات ہو رہی ہے. میں صرف کہہ رہا ہوں ڈونٹ پٹ ہم آن اے پیڈسٹل. اور بھی تو گواہ ہے نا یار جو فوج نے کیا اس پاکستان میں. بالکل ٹھیک. میں بھی فوج میں تھا اس وقت, اور میں انفنٹری اسکول میں انسٹرکٹر تھا. لو جی ہمارے وہاں پوسٹ ہو ایسٹ پاکستان میں کہ ہم انہیں سی آف کرنے جائیں جی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ, officers going to East Pakistan, اور ہم کہتے تھے why can't we go with you also and sort out the bingos? Why can't we go with you and sort out the bingos? bingos میری ماں نے تو نہیں سکھایا نا مجھے لفظ bingo. bingo تو بنگالی سے bingo, فوج میں نہیں سکھا تھا نا میں نے. and why did we want to go there? Why did we want to go? کہ جی ایک ایسٹ بنگال رائفل جو کہ ان کے سکاؤٹس ہوتے تھے, جو ہمارے نہیں ٹوچی سکاؤٹس اور فلانا ڈمکا یہ رینجرز, ویسی ایک ہوتی تھی EBR. کہ EBR کا کپتان اگر اسے ڈھاکہ جانا ہے گاڑی پہ, تو جب تک وہ جن اینڈ ٹونک پی کے اپنے دوستوں کے ساتھ کسی مہاراجے کے گھر میں یا کسی نواب کے گھر میں رہتا تھا, جو کہ نواب شاہ ختم ہو گئے تب اس پاکستان میں, اور جب تک وہ تیار نہیں ہوتا تھا تو وہ جو گاڑی ہے وہ لوکل ٹرین سٹیشن پہ تب تک انتظار کرتی تھی جب تک کپتان صاحب تیار نہ ہو جائیں کہ میں نے جانا ہے. سبحان اللہ. اور ہیونگ ہیومینٹی جسے کہتے ہیں, یعنی لاکھوں آدمی, بچے, عورتیں, چھوٹے چھوٹے بوڑھے بوڑھے انسان چھتوں میں بیٹھے ہوئے اس گرمی میں کپتان صاحب کا انتظار کریں کہ وہ جن اینڈ ٹونک ختم کر کے آ جائیں. میری بات مطلب یہ ہے کہنے کا کہ we were the occupation people there and the army was very much a part of the occupation, not only the civilian. تھوڑا سا ٹاپک چینج کرتے ہیں. ہمارے جو نئے گیسٹ آئے ہیں نا, ایک تو شمائلہ رانا صاحبہ ہیں, ایکس MP PMLN. ہمیں اجازت ہے کیونکہ آج بڑا گرمی ہو گئی, کافی گرما گرمی بھی ہوگی, اور آئیے ویلکم. میں تو اس لیے جا رہا ہوں دانشور آ گئے یہاں, ہمارا یہاں کوئی کام نہیں. شمائلہ یہ بتائیے کہ آپ کا وہ جو ایک کیس تھا کریڈٹ کارڈ کا, اس کے بعد میڈیا ٹرائل تو بہت ہوا,
کوئی عدالتی ٹرائل بھی ہوا، اور اگر ہوا تو کوئی نتیجہ برآمد ہوا اس کا؟ جی یاسر، بالکل میرا میڈیا ٹرائل بھی ہوا اور میرا کورٹ ٹرائل بھی ہوا، اور الحمدللہ میں نے کورٹ ٹرائل کو فیس کیا اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ میں انوسنٹ ڈکلیئر ہوئی، اور عمرہ اور جاگیردار اور جو ہمارا ایک نظام ہے، فرسودہ نظام ہے، اس میں کمزور بندے کے اوپر ہی الزام آتا ہے اور اس کو دبوچنے کی کوشش آپ کی پارٹی تو انصاف کی بڑی علمبردار ہے، انہوں نے منور گل صاحب کے ساتھ انصاف کیا تھا، تو آپ کے ساتھ بھی انصاف ہی کیا ہوگا؟ میری پارٹی کے لیے ماحول ایسا بن چکا تھا کہ اس میں پھر ظاہری سی بات ہے، میں خاتون بھی تھی اور ایک میں مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور ایوان میں بھی میں غریب لوگوں کی بات کرنے کے لیے گئی تھی، تو میرا خیال ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوتی کہ اگر عدالت کا فیصلہ آنے کا انتظار کر لیا جاتا۔ نجات صاحب، یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ ہم میڈیا ٹرائل پہلے شروع کر رہے ہیں، عدالت کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتے۔ میں ایک بات یہاں سے پہلے کہہ دوں، ایک چھوٹی سی ایز اے میڈیا پرسن، حالانکہ میں جرنلسٹ تو نہیں ہوں، ایک کالمنسٹ ہوں، کہ جو ان کے بارے میں جو اس وقت جو تھا نا، ریپیٹڈلی وہ دکھا رہے ہیں لائیو، ریپیٹڈلی دکھا رہے ہیں یہ اینگل، فلانا ڈینگل، ڈمکنانگ، یعنی کیوں اتنا فیڈنگ فرینزلی جسے کہتے ہیں نا، فیڈنگ فرینزی کیوں اتنی ہوتی ہے اصل؟ کیوں اتنا میڈیا پیچھے پڑ جاتا ہے؟ میڈیا کو بھی بریدر دینا چاہیے نا، اس بی بی کو بریدر دینا چاہیے تھا۔ اچھا، ان کا بھی نقطہ نظر لیتے، اس میں بیلنس رکھتے، لیکن پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں ہر قیمت پہ ایک تو ریٹنگ عذاب بن گئی ہے نا، پروگرامز کے لیے، اینکرز کے لیے، انڈیویجولز کے لیے، ایون جو پینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پینلسٹ کے لیے بھی۔ ٹھیک، اب اگر کورٹ نے ان کو کر دیا ہے، معصوم ڈکلیئر کر دیا ہے، تو اب وہ جو چیخ رہے تھے، لیکن یہاں کریکٹر کیا ہے، اعتزاز احسن کے بارے میں بک بک کر دی، اس نے جواب دیا، دم دعا کے بھاگ گئے، غائب ہو گیا۔ اچھا، ہمیشہ آ گیا ہے، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ آ گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے حماقت کی۔ نجات صاحب، یہ میں نے جیسے آپ سے پوچھا تھا، ہمارے ملک میں اس طرح کا میڈیا بیشنگ ہے یا باقی جگہ بھی ہے؟ دیکھیے، باقی جگہوں پہ یہ ہے نا کہ ڈیفیمیشن کے لاز جو ہے وہ آپریٹیو ہیں، لیبل کے لاز موجود ہیں، اور آپ اس طرح سے کسی کی بے عزتی کر کے، اس کی توہین کر کے بچ کے نہیں نکل سکتے، اسپیشلی جب ایک پرانا بنیادی جورسپروڈنس کا قانون موجود ہے، اصول موجود ہے، پریزمپشن آف انوسینس۔ ہمارے ملک میں ایک بڑی مشکل الٹ ہے، اور میں آپ سے اس میں یہ عرض کروں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جماعت نے پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہیے ہو، یہ دیکھ کے کہ ایک ایسا ڈسپوزیبل ہمارے بیچ میں ایک رکن ہے، کیونکہ ان کی جماعت کے ایسے اراکین بھی موجود ہیں جن پہ 200 مقدمے ہیں، اور وہ بڑے اہم رہنما ہیں ان کی جماعت کے، وہ چل رہے ہیں۔ وہ یہی کہا جاتا ہے کہ کنوکٹ نہیں ہوا، الزام ہے، ابھی انڈر ٹرائل ہے، یہ وہ زیر سماعت ہے، لیکن بہر صورت اس میں میڈیا کا جو کردار ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ شمالہ صاحب، آپ بھی کر دوں، چونکہ میرا زندگی میں تجربہ ہے، میں اس پروسیس سے گزرا ہوں، یا بختیار مرحوم اٹارنی جنرل بھٹو صاحب کے میں نے بھگتا ہے، خود بھگتا ہے۔ پاکستان میں ڈیفیمیشن کا نہ صرف سارا کچھ موجود ہے سلسلہ، بلکہ اس پہ میرا خیال ہے فاسٹسٹ جسے کہتے ہیں نا، فیصلے بھی اس پہ ہو جاتے ہیں اور اس کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جنرل جو پرسیپشن ہے نا وہ ٹھیک نہیں۔ نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے باقی کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا بھی نہیں ہے۔ ابھی میں ملزم بھی ڈکلیئر نہیں ہوئی اور میرا ریزائن بھی کروا دیا گیا اور میرے ایک میڈیا ٹرائل بھی کرایا گیا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو میری والدہ کی اور میری قربانیوں کو دیکھنا چاہیے تھا۔ بے شک گو کہ میں ایک جاگیردار کی بیٹی نہیں تھی، میں ایک مزدور اور غریب عورت کی بیٹی تھی۔ یہ جو بات کر رہی ہیں جاگیردار والی اور دوسری والی، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ واقعہ کسی اور پارٹی کی خاتون رکن اسمبلی یا مرد کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا اس پارٹی کا انصاف بھی ایسا ہی ہوتا؟ ڈائنامکس تو جو تمام پولیٹیکل فورسز ہیں ان کی کم و بیش ایک ہی ہے۔ اچھا، جو میرا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قوانین ہوتے ہیں یا اصول ضابطے ہوتے ہیں، ان کا کلچر ہم نے کہاں کلٹیویٹ کیا ہے۔ میرا تو کہنا ہے کہ اس میں ہم صحافی برادری کو، جو فیٹرنیٹی ہے، اس کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ جہاں اس طرح کی بات کہی جاتی ہے، وی شوڈ ہیو اے میکینزم ٹو کال اٹ اے ڈے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر اب میں عزت حدت کا دعویٰ کرتی ہوں تو کیا وہ پیسہ میری رسپیکٹ کو دوبارہ لے آئے گا؟ کیا جس طرح مجھے چینل پہ گھمایا گیا، مجھ پہ گانے لگائے گئے، وہ ساری چیزیں واپس آ جائیں گی؟ یہ بات بنیادی طور پہ بالکل درست ہے۔ میں اس کا حصہ ہونے کی وجہ سے میں شرمندہ بھی ہوں اور میں معذرت خواہ بھی ہوں
لیکن یہ میڈیا کو یہ جو ہے نا پکوڑے بیچنے والا کام، بجاج صاحب واقعی وہ گانے بنائے گئے، میں بھول چکا تھا وہ بات. ہماری انہوں نے کہا جس طرح انہوں نے اس کا تماشا لگایا.